Is the US negotiating for the peace or it's just setting a trap for Iran? اور اس سب میں پاکستان کی کیا سٹینڈنگ ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہے ایز اے میڈیٹر؟ اگر ہم کوئکلی اس کے اوپر بات کریں، یو ایس اور ایران اس کانفلکٹ میں ایک اسٹریٹجک ڈیڈ لاک ان کے بیچ میں برقرار ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یو ایس نے جو نیول بلاکیڈ امپوز کی ہے، جس کی وجہ سے ایران کی جو شپمنٹ ہے اور جو آئل روٹس ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں، اور ایران کے اوپر اکنامکلی کافی پریشر بن رہا ہے۔ اس کے رسپانس میں ایران نے کیا کیا ہے کہ ایران نے جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کی جو اس کو ریسٹرکٹ کیا ہے مزید، اور ایک گلوبل جو ٹریڈ کا روٹ ہے اس کو بند کیا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایک چوک پوائنٹ کے اوپر ایشو چل رہا ہے۔ تھرڈلی یہ ہے کہ جو پیس ٹاک ہے اسلام آباد میں ہو رہی تھی کہ وہ تو سیکنڈ راؤنڈ بھی فیل ہو گیا ہے، اور ایک جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ چل رہی تھی وہ تو وہیں پہ رک گئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا کہ ان کا جو یو ایس کا جو ڈیلیگیٹ ہے وہ اسلام آباد نہیں آئے گا۔ تو مین وائل کیا ہوا کہ ایران ابھی اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو شفٹ کر رہا ہے پاکستان سے عمان اور رشیا کی طرف، اور دوسرا کیا ہے کہ آئل پرائسز میں انٹرنیشنلی ہم نے ایک ہائک دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ایک سچویشن کافی زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمپل ٹرمز کے اندر ایکسپلین کریں تو یہ ملٹری پریشر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، اور ڈپلومیٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ فریگمنٹ ہو رہی ہیں۔ سو انڈر دا گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو اس وقت یو ایس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دس از ناٹ ایکچولی سم تھنگ ہیپننگ رینڈم، بٹ یہ ایک اسٹریٹجک موو ہے یو ایس کی طرف سے، اور یو ایس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ نظر آتی ہے مور لائک اے کوارسو بارگیننگ اسٹریٹجی۔ اب یہ کیسے ہے میں ذرا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یو ایس نے ایکچولی تین چیزیں کی۔ پہلی چیز تو یہ وہ ایک نیگوسیشن کر رہا ہے لیکن ساتھ میں پریشر بھی بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیول اسٹریٹجی ہے یو ایس کی طرف سے، کہ ایک طرف سے تو جو پیس ٹاکس ہیں اس کو بھی آفر کر رہا ہے یو ایس، لیکن دوسری طرف سے ایک اکنامک اسٹرینگولیشن کریٹ کر رہا ہے ایران کے لیے، ایک پریشر بنا رہا ہے، اور فورس چوائس گیم ہے جس کے اندر ایران کو یو ایس کی ٹرمز کے اوپر چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ کریڈیبل تھریٹ سگنلنگ ہے یو ایس کی طرف سے۔ اب وہ کیا ہوتی ہے کہ یو ایس نے ڈپلائمنٹ کی ہے اپنے نیول شپس کی ٹورڈز اسٹریٹ آف ہارموز، اور ایک کمپلیٹ بلاکٹ کی ہے، جو کہ ایک سگنل دے رہا ہے کہ ہم اس وقت بہت زیادہ سیریس ہیں اور آپ کے اوپر ہم دوبارہ سے اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو یو ایس کی تین فلیٹس ہیں، انہوں نے موو کیا ہے ٹورڈز دا بلاکٹ آف دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ یہ 2003 کے بعد پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے۔ 2003 میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت عراق کے اندر یو ایس نے انویژن کی تھی، تو تھنگز آر کوائٹ سیریس۔ اور جو تھرڈ اسٹریٹجی یو ایس کی طرف سے ہے وہ ایک اسٹریٹجک ٹریپ ہے، جو کہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا کہ یو ایس صرف یہ کر رہا ہے کہ ایران کو پش کر رہا ہے تاکہ وہ کوئی اوور ری ایکشن دکھائے، اور وہ کوئی اس کے اندر ایسکلیشن کی طرف جائے یا کوئی سیز فائر کی وائلیشن کرے، کوئی ایسی غلطی کرے جس کے بعد یو ایس کو ایک فورسفلی وہ کنسیشن لے سکے اور اپنی ایک ڈپلومیٹک وکٹری کلیئر کر سکے۔ اور اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں کمٹمنٹ ٹریپ ہے، جو کہ یو ایس کی اسٹریٹجی ہے۔ اس کے کاؤنٹر موو میں ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایران کیا کرتا ہے کہ ایران از ناٹ ایکچولی اے پیسو کنٹری، ایران از بیسیکلی پلئنگ اے ڈیلیئنگ گیم، اور دوسرا کیا ہے ایک ڈائیورسفیکیشن آف دا اسٹریٹجی ہے ایران کی طرف سے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایران پہلی بات تو یہ کہ وہ ریفیوز کر رہا ہے ڈائریکٹ ٹاک یو ایس کے ساتھ، بیسیکلی یہ ایک ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہیں ایران کی طرف سے۔ دوسرا یہ کہ ایران نے اپنے جو میڈیشن ہے ابھی صرف پاکستان کے ساتھ ساتھ ابھی ایک شفٹ دیکھنے میں آیا ہے جو کہ عمان اور رشیا کی طرف ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ ایران یہ ایسا کیوں کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک لمیٹڈ آفر یو ایس کو دے، لائک اوپننگ آف اے اسٹریٹ آف ہارموز، لیکن وہ جو نیوکلیر ٹاکس ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کو ہم گیم تھیوریٹیکل ٹرمز کے اندر کہتے ہیں کہ اٹس این ایگزامپل آف اے سیکوینشل گیم موو، جس کے اندر آپ جو نیگوسیشن پروسیس ہے اس کو آپ ڈیلے کرتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں 2 یا 3 سٹیجز کے اندر، تاکہ آپ اس کسی اپنے جو اپوننٹ ہے اس کو ایک فل ٹائم کنسیشن نہ دے سکیں۔ اب یہ اسلام آباد ٹاک کا جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ فیل کیوں ہوا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ دونوں پلیئرز ہیں ایک پریزنٹ ڈائلما ڈائنامک سچویشن کے اندر سٹک ہو گئے ہیں، اور ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا ہے۔ ڈیڈ لاک کیوں کریٹ ہو گیا ہے؟ دا ریزن یہ کہ اگر دونوں کنٹریز کوپریٹ کرتے ہیں، اب کوپریشن کے لیے ایک ٹرسٹ چاہیے جو کہ دونوں کے اندر مسنگ ہے۔ اگر کوپریٹ کرتے ہیں تو پیس پریویل کرتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر جو پلیئر بھی اگر ڈیفیکشن میں جائے گا تو ہی ول گین الٹیمیٹلی آل، اور ایک ڈپلومیٹک وکٹری ہوگی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یو ایس ایران پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور ایران یو ایس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے ایک ڈیڈ لاک ہے۔ سو بوتھ دا پلیئرز دے چوز فار دا ڈیفیکشن، اور ایک ڈیڈ لاک ایکولیبریم کریٹ ہوا ہے، اور یہی ہوا سیکنڈ راؤنڈ آف دا
peace negotiation in Islamabad کہ کوئی بھی کنکلوژن اس کا کوئی سکسیسفل کنکلوژن ہمیں نظر نہیں آیا. اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے اس سب کے اندر. اب پرابلم یہ ہے کافی سارے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کا رول ایک میڈیٹر کا ہے, ایک ڈیسیژن میکر کا نہیں ہے اس کانفلکٹ کے اندر, اور پاکستان از ناٹ اے پارٹی ٹو دا کانفلکٹ. تو پاکستان بیسیکلی کیا کر رہا ہے, ایک کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہا ہے بٹوین دا ٹو پاورز, اور پاکستان پاور سینٹر بھی نہیں ہے اس سارے کی ساری سچویشن میں. تو اگر ہم اس سب کے اندر ایک ٹوسٹ دیکھیں تو یہ جو شفٹ آ رہا ہے ایران کی طرف سے عمان اور رشیا کی طرف, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے, لیکن ایشو اس کے پاکستان کے اندر یہ جو مذاکرات ہوئے, یہ جو پیس نیگوسیشن ہوئی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی دونوں پارٹیز کی وجہ سے, دونوں کانفلکٹنگ پارٹیز کی وجہ سے, یو ایس اور ایران کی وجہ سے. دونوں نے ایک ایکسٹریم اسٹریٹجی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے چیزیں successfully conclude نہیں ہو سکی. So finally my prediction under the analysis of the game theoretical framework, there are three possible scenarios. The first one, that is the most likely scenario, کہ ایک limited deal ہوگی اور اس limited deal میں Strait of Hormuz کو دوبارہ سے ری اوپن کیا جائے گا, دونوں کی طرف سے ایک کنڈیشنل اس کے اندر کوپریشن ہوگی, اور نیوکلیئر جو ایشو ہے ایران اور یو ایس کا وہ پوسٹ پون ہوگا, اور پارشلی ایک کوپریشن ایکویلبریم کریٹ ہوگا, جو کہ موسٹ پروبیبلی یہی ہوگا میری پریڈکشن یا میری تھاٹ کے حساب سے. سیکنڈ سینیریو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینڈڈ ڈیڈ لاک ہوگا, بلاکیٹ کنٹینیو رہے گی اور نو ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گی, اور یہ کانفلکٹ ول بی فروزن جیسا کہ ابھی اس وقت کرنٹ سچویشن کے اندر ہے. دا سینیریو 3 کے اندر ہم آتے ہیں تو دیٹ وڈ بی دا ایسکیلیشن, جس کی جو پروبیبلٹی ہے وہ مجھے کافی کم نظر آتی ہے کہ ایک مس کیلکولیشن ایٹ دا سی ہو اور کوئی نیول بلاکیٹ اور اس کو لیتے ہوئے کوئی ایسکیلیشن کریٹ ہو اور کوئی ڈائریکٹ ملٹری کلیش کی طرف چلا جائے, جو اس کی پاسبلٹی بہت ہی کم ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے ہوگا. سو دس از نو لانگر جسٹ اے کانفلکٹ, اٹ از بیسیکلی اے اسٹریٹجک گیم ویئر ایوری موو از کیلکولیٹڈ اینڈ ون رانگ موو ول cost you and it will change the entire game. So what do you think that US is genuinely seeking for the peace, or they are just strategically forcing Iran into a submission? Let me know your answer, اور اپنا جواب مجھے کامنٹ میں آپ بتائیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں. And for more videos please subscribe to my channel.